بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حسن عباس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ گلگت بلتستان میں بالآخر احتجاجی مظاہروں کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے، جلاؤ گھیراؤ، گاڑیوں کو آگ دی گئی ہے اور صورتحال بڑی خراب ہے گلگت بلتستان کی۔ پی ڈی ایم کی جو اتحادی ہیں اور پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان میں تو شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے تو گلگت بلتستان کے الیکشن میں ایسا تو غصہ نکالا ہے کہ جو نام پہ مسلم لیگ نون کو نام لینے سے منع کرتے تھے کہ نام نہ لو، اب وہ نام لے کر جو ہے کہ پکار رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور مسلم نواز تو پہلے ہی نام لے رہی تھی، لیکن یہ جو اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اس نے بھی کسر پوری کر دی ہے کہ کہا کہ بابا اب تو جو ہے نا کہ یہ جو بازی ہے، اب یہ مرنے مارنے اور ڈنکے کے چوٹ پہ اور اس کے علاوہ جو ہے نا نیچے نہیں آ رہا ہے۔ ان کا جو ٹیمپریچر ہے پی ڈی ایم کا، وہ اس گرمی اس سردی میں بھی ٹاپ ہائی ٹیمپریچر ہے۔ آج ہی گلگت بلتستان میں گنتی کے دوران دوبارہ ووٹوں کی گنتی حلقہ نمبر 2 میں جو گنتی ہوئی ہے، اس گنتی کے دوران جو ہے کہ وہ باہر نکل گئے اور انہوں نے مظاہرہ شروع کیا۔ مظاہرہ شروع کرنے کے بعد پھر توڑ پھوڑ تک معاملہ آ گیا۔ اس کے بعد جلاؤ گھیراؤ، گاڑیوں کو آگ لگی ہے، اس کی تصویریں سامنے آئی ہیں، اور گلگت بلتستان جو ہے کہ وہ جلاؤ اور گھیراؤ کے زد میں ہے۔ حالانکہ حکومتی جو رٹ ہے وہ قائم ہو گئی ہے۔ حکومتی رٹ بھی جو قائم ہوتی ہے وہ بھی پتہ نہیں، حکومتی رٹ ہمیشہ جو ہے کہ کمزور، یعنی کہ حکومتی رٹ بھی امپائر طے کرتا ہے کہ کہاں پر۔ جب آپارا میں، جب اس میں ڈی چوک پر دھرنا تھا عمران خان کا، تو حکومت کی رٹ نہیں تھی، غائب تھی، گم تھی، کیونکہ وہ جو حکومت کی جو رٹ قائم کروانے والے ہوتے ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو پھر رٹ کہاں پر قائم ہوتی ہے؟ پھر تو رٹ کی جو ہے نا کہ بینڈ بجائی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے جہاں پر رٹ قائم کرنے والے جو ہیں اور ان کے جو مخالف ہیں، اگر وہ ان کو پسند نہیں تو پھر رٹ تو قائم ہو جاتی ہے منٹوں میں۔ تو وہاں پر سنا ہے کہ کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن کا تعلق پی ڈی ایم سے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، انہوں نے کہا ہے کہ اس جلاؤ اور گھیراؤ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تو ظاہر ہے جو گلگت بلتستان میں جنہوں نے الیکشن کو رد کیا ہے، جو دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، تو ظاہر ہے تو ان کو بھی پتہ ہے، جنہوں نے گورنمنٹ کی رٹ قائم کیے، کہ یہ جتنے بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے یا جو کروانے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ اپوزیشن کی جماعتیں، ان کو غصہ ہے، وہ شکایت لے کر دفتر بھی گئے۔ تو الیکشن کمشنر ہے جو وہاں کا مقامی، انہوں نے بھی رٹ قائم کرنے والوں کے جو ہے نا کہ وہ بھی انہی کی سائڈ پہ کھڑے رہے، اور اس نے کہا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رٹ قائم کرنے والے جو ہیں وہ کون سی زبان میں اپوزیشن سے بات کرتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ بات تو کرنی ہے رٹ قائم کرنے والوں نے۔ اب وہ کس زبان میں بات کریں گے؟ آیا وہ اسی زبان میں بات کریں گے جس زبان میں اس وقت پی ڈی ایم بات کر رہی ہے، یا آیا کوئی ٹیبل ٹاکس کریں گے، یا کوئی معاملات لیمٹ ہوگا، یا مٹی پاؤ کا کام ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے کہ یہ ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے کہ مستقبل قریب میں، کیونکہ کچھ اشارے بھی ان کو مل رہے ہیں کہ بابا صبر کرو، بیٹھ جاؤ، ابھی کرونا آئے پھر دیکھ لیں گے، جنوری میں کچھ صفایا کریں گے، کچھ لین دین ہوگی تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ لیکن پی ڈی ایم کیونکہ اب وہ اس کے وہ اعتبار نہیں ہے ان کے اوپر، کیونکہ سلیکٹرز جو ہیں کہ وہ سلیکٹڈ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ جو نعرہ ہے نا، اس نے تنگ بڑا کیا ہے ان کو۔ بہرحال
پریشانی تو ہے ملک کے اندر، کرونا بھی ہے، غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور پھر ظاہر ہے سلیکٹر بھی پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا، جن کا پی ڈی ایم پہ وہ الزام لگا رہے. اب کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا غصہ تو اور بڑھتا جا رہا ہے، وہ پہلے ہی غصے میں ہیں. میں شروع دن سے کہتا ہوں کہ اس کے جو غصے کا ذمہ وار ہے وہ پی ٹی آئی ہے، جتنی انہوں نے تذلیل کی ہے نا اس کی. اور پھر بدقسمت یہ ہے کہ ملک میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں. اب اللہ کے گھر کو گرانے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تو اللہ کا گھر گراتے گراتے خود گر جائے گا. تو اللہ کے گھروں کے گرانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. سکھر میں مسجد گری ہے، بلڈوز ہوئی ہے، اس پہ جے یو آئی کو سخت غصہ ہے کہ یہ مسجد کیوں گرائی ہے. تو صورتحال اس لیے بھی گمبھیر ہے کہ جہاں پر الیکشن کی گلگت بلتستان کے الیکشن کو انہوں نے رد کیا ہے اپوزیشن والوں نے، پی ڈی ایم نے، وہاں پر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے، جلاؤ گھیراؤ، اور صورتحال تو بڑی جو ہے کوئی گمبھیر ہے. سلیکٹر کے لیے پریشانیاں ہو گئی ہیں، گورنمنٹ پریشان ہے کہ یہ کس کس جگہ پر ان کو فیس کریں گے. تو ظاہر ہے پھر حکومت نے کوئی لمبی چوڑی اس کے اوپر جو ہے نا کہ، لیکن لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا عمران صاحب کی جو ہے نا ٹانگیں پیر نکال دے گی اس کی. میری جو سکس سینس کہہ رہی ہے، جو میرا جو صحافتی تجربہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بند گلی میں لے کے جا رہی ہے، اور عمران خان بالکل بند گلی میں جا رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ جنوری میں پنترا کیسے تبدیل کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کڑوا اسٹیبلشمنٹ نے بھی کھانا ہے، اور پی ڈی ایم کے ساتھ کہیں نہ کہیں پر یہ معاملات جو ہے کہ یہ جوڑ توڑ کے طرف جائیں گے. تو اللہ خیر کرے. ہم دعا گو ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ امن امان قائم ہو جائے، وہاں کا جو جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ ہے وہ جو ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن جب تک یہ الیکشن فیئرز نہیں ہوتی پاکستان، کشمیر، گلگت بلتستان یا اس خطے کے اندر، تب تک یہ رولا جو ہے کہ یہ ان کے گلے میں پڑا رہے گا. اور پی ڈی ایم بھی آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے. انہوں نے تو بھائی وہ جو ہے نا سندرے باندھ لیے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.